اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ خوشحالی کے دن تھے۔ ایک دن بادشاہ کی ملاقات ایک درویش بزرگ سے ہوئی۔ بزرگ بہت نیک اور پرہیزگار تھا۔ بادشاہ ان سے بہت عزت سے پیش آیا اور ملاقات کے آخر میں ان سے فرمائش کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز یا وظیفہ یا تعویذ لکھ دیں کہ جو انتہائی مشکل وقت میں میرے کام آئے۔ بزرگ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بادشاہ کو ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا اور کہا کہ اس کاغذ کو صرف اس وقت کھولنا جب تم سمجھو کہ بس اب اس کے آگے تم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اس کاغذ کو انتہائی مشکل وقت میں کھولنا۔ چند عرصے بعد قدرت کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اس ملک پر حملہ ہو گیا اور دشمن کی فوج نے بادشاہ کی فوج کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ بادشاہ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور وہ بھاگ کر کسی جنگل کی غار میں چھپ گیا۔ دشمن کے سپاہی بادشاہ کے پیچھے تھے اور وہ تھک کر اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں درویش بابا کا دیا ہوا کاغذ یاد آیا۔ اس نے اپنی جیبیں ٹٹولی۔ خوش قسمتی سے وہ کاغذ اس کے پاس ہی تھا۔ سپاہیوں کے جوتوں کی آہٹ اس کے قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ اب اس کے پاس کاغذ کھولنے کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ جب اس نے وہ کاغذ کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ بزرگ نے میرے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلا۔ اس میں کوئی وظیفہ ہوتا یا کوئی سلیمانی ورد، لیکن افسوس وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تحریر کو کئی بار پڑھا لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ درویش نے یہ کیا لکھا ہے اور یہ کیوں لکھا ہے۔ بالآخر بادشاہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور سپاہیوں کا انتظار کرنے لگا۔ سپاہی آئے تو اس نے مقابلہ کیا اور وہ بچ نکلا۔ اس کے بعد کئی مدت تک بادشاہ بہت خوار ہوا۔ کافی سال وہ اس مصیبت کو جھیلتا رہا۔ آخر کار اس نے دوبارہ ہمت کی اور اپنی فوج اکٹھا کرنا شروع کر دی۔ کافی سالوں کی محنت کے بعد اس نے اپنی فوج اکٹھی کر لی اور دوبارہ سے اس ملک پر حملہ کر دیا، اور خوش قسمتی سے اس بار اس کو فتح نصیب ہوئی اور وہ ایک بار پھر اس سلطنت کا بادشاہ بنا۔ اس نے اپنا ملک واپس لے لیا اور پھر سے اپنے تخت پر جلوہ نشین ہوا۔ اس کی بہادری کے قصے دور دور تک مشہور ہونے لگ گئے اور رعایا میں اس کا خوب تذکرہ ہوا۔ اس کے دربار میں اور دربار سے باہر بھی لوگ صرف اپنے بہادر بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آنے لگ گئے۔ اتنا بول بالا دیکھ کر بادشاہ کے دل میں غرور پیدا ہوا اور وہ اپنی شجاعت پر اور اپنی سلطنت پر تھوڑا مغرور ہوا ہی تھا کہ اچانک اس کے دل میں بزرگ کا لکھا ہوا فقرہ یاد آ گیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو دوستو، وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مشکل وقت میں صبر سے کام لیں اور اپنے اچھے وقت میں اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں، کیونکہ وقت جیسا بھی ہو وہ گزر جاتا ہے۔